کرتے ہیں. میرے خیال سے ہماری فرسٹ 6 اوور بال ویسا آ نہیں رہا تھا جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ڈیفیکلٹ تھا. لیکن اس کے بعد پارٹنرشپ بلڈ ہوئی, میرا غلط آؤٹ ہونا اور اس کے بعد جو ہے مومنٹم شفٹ ہوا اور جو ہم فنش اچھا نہیں کر پائے, جو میرے خیال سے کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ 10 رنس شارٹ تھے. لیکن میرے خیال سے گیم کافی اچھا ہوا. ہمارا جو بولنگ کمبینیشن ہے وہ کافی حد تک سیٹل ہوتا جا رہا ہے. ہم پہلے کے شروع میں ہم کمبینیشن کو دیکھ رہے تھے کہ کون سا کمبینیشن ہمیں سوٹ کر رہا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جو مسٹیک ہوئی ہیں اس کو نیکسٹ میچ. وہ سملر باتیں کہ تھوڑے سے رن شارٹ رہ گئے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو نہ دہرائیں, اس سے سیکھیں, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. پہلے تو میرے خیال سے بابر کو خود کو سوچنا پڑے گا کہ 2018 سے وہ کپتان بنا ہوا ہے اور کراچی کنگ کا بھی کپتان رہا ہے, پاکستان ٹیم میں 4 سال رہا ہے, زلمی کے ساتھ میرے خیال سے تیسرا سیزن ہے ایز کیپٹن. تو میرے خیال سے تھوڑا اور اچھا ہو جانا چاہیے تھا اس کو, لیکن اگر نہیں ہو رہا, پہلے تو آپ دیکھیں کہ کیلکولیشن جو کی ہے کل اس نے بالنگ میں, جو حسین طلعت کا لاسٹ اوور آیا, تو تھوڑا سا سمارٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا. جہاں پہ وارنر آؤٹ ہوا فوراً سائم ایوب سے 1 اوور کروا لیتا, لیفٹ رائٹ تھا وہاں پہ یوز کر لیتا. لاسٹ کا اوور اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرا مین بالر ہی کر رہا ہوتا, نہ کہ پارٹ ٹائمر کر رہا ہوتا. تو یہ اچھا سائن نہیں ہے, اور ٹیم کے لیے بھی نہیں ہے, بابر کے لیے بھی نہیں ہے. اور اب ٹائم نہیں ہے کہ آگے کمبینیشن بنتا جا رہا ہے, کانفیڈنس, کیونکہ اب ہر میچ ڈو اینڈ ڈائی ہے زلمی کے لیے, جیتنا ضروری ہے اگر پی ایس ایل اس میں رہنا, پلے آف میں جانا ہے. تو جی باسط بھائی, بابر نے کیا 10 رن شاٹ بولے؟ جی 10 رن شاٹ. یہ تو دعا کریں, مطلب دعا دے ارزاری جوزف کو جس نے 13 بالوں میں 24 رن کر دیے, ورنہ یہ بھی نہیں بنتے. ورنہ تو صحیح بات ہے, مطلب 15 رن کم ہوتے. صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ہٹر ہے نا وہ بھی دب گئے کل, چاہے وہ سمد ہو, چاہے حارث ہو, چاہے وہ اپنا کیڈمور ہو, تو دب گئے. وٹے گری تو ایک دم پریشر میں آ گئے. اور یہ 147 میرے خیال ہے ارزاری جوزف کو بہت, اور یہ بھی میچ وننگ سکور ہو سکتا تھا اگر آپ صحیح سے اپنی چیزوں کو یوز کرتے. آپ آلریڈی ایک بالر شارٹ کھیل رہے ہو. آپ کا 5واں بالر سائم ایوب اور حسین طلعت ہیں. سائم ایوب نے 3 اوور میں 20 رنز دیے, آخری اوور اس نے اپنا 12واں اوور کرایا. وہ 14واں اوور بنتا ہی تھا اس کا, اور یا 14واں اوور حسین طلعت کا بنتا تھا. جب آپ نے ان دونوں سے 4 اوور کروانے تھے, 8 اوور کروانے تھے, تو آپ کو ان کو مڈل میں یوز کرنا چاہیے تھا. میں نے جب اس کا جواب بتایا. شاہد صاحب نے کل کیڈمور سے یہی سوال پوچھا تھا, وہ انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کچھ کوشش کی. آئیے دکھاتے ہیں آپ. Who else would you have bowled the lot over? Can you tell me? Tactics for me were completely right. We were trying to leave as many as possible because it was always going to be a low-scoring, thrilling game. It was always trying to leave him as many as possible. From a percentage of a game, we played, I'd say, 90% of a really good game there, and just had a couple little areas where we let it get away from us. But and if someone scores 60 on a chase like that, you're always going to be under pressure. And I felt like he batted really well tonight. اس جواب سے یہ تو پتہ چل گیا کہ کیڈمور بھی کبھی کپتان نہیں بن سکتا. اگر یہ ٹیم اسٹریٹجی تھی کہ 20واں اوور حسین طلعت سے کرانا ہے, تو واللہ ٹام کیڈمور کو کپتان ہونا چاہیے انگلینڈ کا. کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو بیسکلی ہمیں بھی پتا, اور یہ پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے. کیلکولیشن دیکھیں, 12واں اوور سائم ایوب نے کرایا, 13واں اوور عارف یعقوب نے کروایا. آپ 14واں اوور کیوں نہیں کروا رہے اس سے؟ آپ نے 17واں اوور لیوک وڈ سے کرایا جس نے آپ کو وارنر کی وکٹ دی. 18واں اوور الزاری جوزف نے کرایا, 7 رنز دیے. 19واں اوور ایکسیلنٹ اوور کروایا علی رضا نے, 6 رن دیے, 1 وکٹ لی. آپ 9 رنز تو اس پچ پہ آرام سے ڈیفینڈ ہوتے, یعنی 50-50 چانس ملتا. آپ نے حسین طلعت سے بالنگ کروا کے 80-20 کر دیا. 20% آپ کا چانس تھا, 80% کراچی کنگز. دیکھیے باسط بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں. کیڈمور کس بیس پہ آیا پریس کانفرنس کرنے؟ کس کو آنا چاہیے؟ بابر اعظم کو آنا چاہیے نا. بابر آتا یا کوچ آتا؟ بابر آتا, کوچ آتا. کبھی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو لاسٹ ان ٹرانسلیشن کے لیے گورے کو بھیج دیا جاتا ہے. کیڈمور کس بیس پہ آیا؟ میرا تو اس سے یہ سوال ہے. کامران آنا بنتا نہیں تھا میرے خیال سے. ٹام کولر کیٹمور کو اس کیٹیگری میں زلمی میں نہیں ہونا چاہیے. آپ پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن خیر مینجمنٹ کا فیصلہ ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے میچ میں کراچی کا اور اسلام آباد کی جو پچ تھی نا, وہ ٹھیک نہیں تھی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس سے بہتر تھی, یہ بہت بہتر تھی, مچ بیٹر تھی. کیا ہم لوگوں نے صرف کیا سیدھی پچوں پہ کھیلنا,
लो बाउंस पिचों पे खेलना है, कोई टफ कंडीशन में आना तो क्या हमारे हाथ पांव भूल जाएंगे, क्या हमने वैसा परफॉर्म नहीं करना, सारा ब्लेम हम पिच पे डाल देना? मेरा नहीं ख्याल कि इतना ब्लेम देना चाहिए कल के मैच के पिच को। यहाँ पे इजीली 160 170 हो रहा था। आप ये देखें कि हुसैन तलत, हारिस और मिच ओवन जैसे आउट हुए हैं, बैक टू बैक विकेटें गिरी, वहाँ पे बैक फुट पे चले गए हैं। अजारी जोसेफ ने इतना स्कोर कर दिया तो इतनी फाइट होगी, नहीं तो कराची बड़े आराम से मैच जीत रहा था। 110-20 रन चेज करने थे, बॉलर्स ने कमबैक करवाया। इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान दें ना, वो ज्यादा बेहतर है कि हमारे लड़के क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। जब इतना क्लोज गेम हो रहा है ना, फिर आप पिच पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं जब आपने अपने कार्ड सही से नहीं खेले, आपने बॉलर सही इस्तेमाल अगर नहीं आपने किए। कामयाब होना ना, अपने क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, इन चीज़ों से दूर हो जाए, एक्सक्यूज देने बंद कर दें, ये सोचे कि हमने करना क्या। और दूसरी चीज़ पीसीबी की तरफ से, ये पिचेस ऑस्ट्रेलिया की मट्टी की बनाई है, मैच करवाए हैं, क्या यहाँ पे कभी डोमेस्टिक इन्होंने करवाई है? अभी 4 डे ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे ट्राई करना चाहिए था। अंदाजा